ابھی بہت اچھی خبر آئی ہے ایک دو دن پہلے کہ وہ پیٹرول سستا ہو گیا ہے. سب لوگ جو ہے وہ بہت شکر کر رہے ہوں گے. لیکن اگین جو حالات ہیں اس وقت جنگ کے وہ مطلب سمٹتے نظر نہیں آ رہے. مطلب پھر کبھی نہ کبھی ایسی خبر آ جاتی ہے, بیسیکلی اسرائیل کی طرف سے آتی ہے کہ وہ لبنان میں اٹیک کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے سب کچھ دوبارہ سے رک جاتا ہے عمل پیس کا. تو اگین یہ خوشی کتنے عرصے تک قائم رہے گی, آئی ایم ناٹ شور. سر بالکل سر, بہت انسرٹنٹی ہے. یہ جو ڈیل ہے یہ لوگ تھوڑا اس کو نا غلط سمجھ بیٹھے ہیں. یہ سیز فائر کی ایکسٹینشن سمجھیں آپ اس کو, کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ایسے نکات ہیں جن کے اوپر اگر کسی قسم کی عمل درآمد نہ ہوئی تو کسی بھی وقت جو ہے جنگ واپس شروع ہو سکتی ہے. ابھی ہم جب بیٹھے ہیں اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس کو پھر سے بند کرنے کا فیصلہ ہو گیا. حالانکہ جے ڈی وینس کا اپنا بیان ہے کل کا کہ جی اتنی شپس جو ہم نے نکال دی ہیں, ہمارا نیول بلاکیڈ بھی بند ہو گیا اور چیزیں جو ہیں وہ اب واپس جا رہی ہیں. 28 فروری سے پہلے جو صورتحال تھی اس کے اوپر واپسی جانے کی شروعات ہو گئی ہے. اسی کے پیش نظر تھوڑا بہت پاکستان کے اندر بھی ریلیف دیا گیا. 74 روپیز جو ہے پیٹرول کم کیا گیا, ڈیزل 67 روپیز. اس سے لوگ بہت خوش ہیں. وہ ہم 400 کا جو مینٹل ایک تھا مارک, اس سے آگے گئے تھے. اب ہم 300 والے سے نیچے واپس آگے 299 روپے کے اوپر آ کے پیٹرول بیٹھا ہے. اب یہ کتنی دیر تک گورنمنٹ اس کو برداشت کرتی ہے موجودہ صورتحال کے اندر, یہ دیکھنے والی چیز ہے. اور سر جو آپ نے, ہم مختصر سی بات کریں گے آج ایران کی جو یہ ڈیل ہوئی ہے, اس ڈیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے آپ نے کیا پایا, امریکہ نے یا اسرائیل نے. اس کی سمجھ جو ہے وہ کسی کو نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو معاملات تھے 28 فروری سے پہلے جو معاملات تھے, اگر ان تک بھی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر واپس چلا جائے تو بہت بڑی دنیا کے لیے جیت ہے. لیکن یہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس کے اندر سب سے بڑا جو اینگل ہے وہ یہ ہے کہ جو اگریمنٹ کے اندر کچھ نکات ہیں ان میں سے ایک یہ ایران کو جو تقریباً لگ بھگ ٹوٹل 300 بلین ڈالر جو ملنا ہے, وہ اگر نہ دیا گیا تو پھر ہرموز بند ہو سکتا ہے. ایران کو اگر جو امریکہ کی طرف سے پیسے ملنے ہیں, امریکہ نے اس کے بعد ہی بیان دیا کہ ہم اپنے ٹیکس پیئر یا اپنے ملک سے کوئی پیسے نہیں دیں گے ایران کو, اس کے بعد بند ہو سکتی ہے یہ چیز. 60 ڈیز کی ٹاکس تھی جو کہ کل کے روز شروع ہونی تھی, وہ جو ہے وہ آگے ہو گئی. اب وہ کتنی دیر آگے ہوں گی, اس کی سائیڈ لائنز پہ قطر کی ایک بہت اہم ملاقات تھی جس کے اندر پاکستان بھی موجود تھا, وہ بھی آگے ہو گئی. اب کب جنیوا میں یہ محفل سجتی ہے یہ بھی نہیں ہمیں پتا. اسٹریٹ آف ہرموز کا فیوچر ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا. دنیا کے اندر یہ جنگ جو ہے کب بند ہوئے گی اس کا بھی نہیں پتا. وار کی جو ایسکلیشن ہے وہ کس درجے تک جا سکتی ہے ہمیں اس کا بھی نہیں پتا. سو ہم ایک کاغذ جو ہے بالکل جس کے اندر پاکستان کا بڑا کمال اور بڑا بہترین رول تھا اس پوائنٹ پہ لانے کے لیے, اس کو ہم نہ صرف سلوٹ کرتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈپلومیسی کی حد تک اور سفارتکاری کی حد تک ایک بہت بڑی مثال ہے. لیکن دیٹ بینگ سیڈ اس کے اندر اور بہت سٹیک ہولڈرز موجود ہیں, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ دیر لگ نہیں رہا کہ یہ چیز چلے گی. لیکن دعا یہی ہے اللہ کرے کہ یہ اگریمنٹ جو ہے اس کی باقاعدہ طور پہ اس پہ عمل درآمد ہو تاکہ دنیا جو ہے ساری اسٹیبلائز ہوئے. ہاں جی بالکل. دیکھیں پاکستان کا تو یہی بڑا کمال ہے نا کہ اسٹیٹ آف ہرموز چاہے اس وقت کھلی ہے چاہے اس وقت بند ہے, سیز فائر تو قائم ہے نا. تو اتنے مہینے اب گزر چکے ہیں اس سیز فائر کو. آپ کو یاد ہے نا کہ جب سیز فائر نہیں تھا تو روزانہ کتنے لوگوں کی جان جا رہی تھی, کتنے واٹر فلٹریشن پلانٹ پھٹ رہے تھے, کتنے انرجی پلانٹس پھٹ رہے تھے. تو اب اگر اتنے مہینوں سے پیس ہے وہاں پہ پاکستان کی وجہ سے, وہاں پر اگر جانے نہیں جا رہی تو اس سے بڑی اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اچھا باقی آتے ہیں, آپ نے جس طرح سے بتایا کہ بہت سارے نکات ایسے ہیں بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں, ڈالرز کے معاملات ہیں, ٹرمپ صاحب کہتے ہیں ہم نے نہیں دینے, ہم نے دوسری دنیا سے دلوانے نہیں, وہ سارا کچھ تو ایک طرف. بات یہ ہے کہ ہر تھوڑے دن بعد اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے ساؤتھ لبنان پہ. اچھا یہ تک تو کنٹرول ہو نہیں پا رہا. اور اگین میں دیکھیں, آپ مجھے کنسپیرسی تھیورسٹ کہیں یا میرا ویسے ہی جو دنیا کو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ بہت ڈارک ہے یا جو بھی ہے, میں یہ مان نہیں سکتا کہ اگر امریکہ جو ہے, مطلب بڑی اچھی کل جو جے ڈی وینس صاحب نے اسرائیل کو باتیں کی ہیں وہ بہت اچھی تھیں, بڑا مزہ آیا, لیکن میں یہ مان نہیں سکتا کہ امریکہ جیسی ورلڈ پاور, دیکھیں اسرائیل تو اس طرح سے بھی نہیں ہے نا کنٹری کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ اچھا جی ہماری امریکہ سے نہیں بن رہی, ہم چائنا کارنر پہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے ہم رشیا کے اس میں بلاک میں چلتے ہیں. ان کے پاس تو یہ آپشن نہیں ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ایک ملک جس نے اپنا سارا اسلحہ امریکہ سے لینا ہے,
کیا وہ امریکہ کو آنکھیں دکھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں تو جب میرا دل کرے گا میں اٹیک جہاں دل کرے گا کروں گا؟ ٹھیک ہے، جتنا مرضی آپ یہ کہیں کہ جی وہ فلانا شخص کمپرومائزڈ ہے، وہ ایپسٹین میں یوں ہے، فلانے میں یوں ہے. سر جو اتنے بڑے ملک ہوتے ہیں نا، مطلب اتنے بڑے کو بھی چھوٹے، جو چھوٹے ملک بھی ہوتے ہیں ان کی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا وہ ایک بندے سے زیادہ ہیوی ہوتی ہے. مطلب کوئی ایک پریزیڈنٹ یا کوئی ایک وائس پریزیڈنٹ یا کوئی ایک جو ہے وہ سینیٹر کچھ نہیں کر سکتا. پورے ملک کے نا مطلب جان کے جو پروسیسز ہوتے ہیں ملکوں کے، ان میں انرشیا رکھا جاتا ہے، ان کو سلو رکھا جاتا ہے، اسی لیے کہ یار کوئی ایک کریزی بندہ آ کے پورے ملک کا نظام درم برم نہ کر دے. تو ملک جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے اس طرح سے ڈیزائنڈ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے خلاف کہ کوئی کمپرومائز ہو بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا. اور یہ میں عام ملکوں کی بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس اس وقت کیس ان پوائنٹ ہے دا یونائٹڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے نا پے گریڈ سے اوپر کی چیز ہو گئی بھی ہے. اس پر تو میں اب بات بھی نہیں کرنا چاہتا کہ کیوں اسرائیل کو روکا نہیں جا سکتا اٹیک کرنے سے. بالکل سر. اور آخری اس میں بات یہ کہ ایک جو چیز جو سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ امریکہ میں مڈ ٹرمز آ رہے ہیں، اسرائیل میں خود اکتوبر کے اندر الیکشنز ہیں، اور بڑے سالوں بعد پہلی دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو جو ہیں ان کے اوپر جو سپورٹ ہے ان کے اپنے عوام کی وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. جو ان کے ہارڈ لائنرز ہیں وہ ان کے صرف ساتھ ہیں، اور جس قسم کی چیزیں وہ کر رہے ہیں، مطلب بینجامن بی نیتن یاہو جو ہے میرے خیال میں اس صدی کے سب سے ظالم اور ناپسندیدہ شخص جو ہیں وہ ہوں گے اور ہیں. یہ نہیں کہ ہوں گے، وہ ہیں. اور یہ صرف بات میں یہاں نہیں کہا کہ پاکستان کی حد تک یا مڈل ایسٹ کی حد تک، آپ اگر امریکہ میں دیکھیں تو کتنا سٹانس چینج ہوا ہے. مطلب امریکی جو ہے نائب صدر وہ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. امریکی صدر نے خود یہ بات کی ہے کہ میں نے اس کو فون کر کے کہا نیتن یاہو کہ یار باز آ جاؤ. تو یہ آج تک ہوا نہیں پہلے. اچھا یہ بات بھی سوچا ہے کہ آج تک جو جنگ نیتن یاہو 40 سال سے چال رہے تھے وہ کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے منا بھی اس کو سکے. تو سر جو اسرائیل ہے نا وہ میجر ڈسرپٹیو فیکٹر ہے، لیکن جو ان کے ظلم ہیں غزہ کی حد تک ہوں، لبنان کی حد تک ہوں، اور جو انہوں نے ساری چیزیں کی ہیں ان کا کہیں نہ کہیں جو ہے حساب کتاب جو ہے وہ ہونے کو ہے. اور میرے خیال میں آپ اور میں یہ اپنی زندگی میں ہی دیکھیں گے کہ بڑا اچھا اور بڑا جو ضروری قسم کا حساب ہے وہ نیتن یاہو صاحب کا ہوگا، اور بہت عنقریب ہوگا اور بہت جلد ہوگا، اور اس کے ہم منتظر ہیں. لیکن اس کے دوران جتنا نقصان ہو چکا ہے، کتنے بلینز آف ڈالرز، کتنی جانیں سب سائٹس پہ، کتنا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اس کا جواب کون دے گا، اس کا حساب کون دے گا، یہ کوئی نہیں بتا سکتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.